طلاق بالغ دینا ضروری ہے، عقل مند۔ جب شادی ہوئی تھی تو عقل مند تھا، پاگل ہو گیا بعد میں، اب پاگل ہو گیا تو پاگل کی طلاق نہیں ہوگی، جی ہاں اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل طلاق جائز، حضور نے فرمایا ہر طرح کی طلاق ہو جائے گی، الا طلاق المعتوب المغلوب علی عقلہ، فرمایا اس پاگل کی طلاق نہیں ہوگی جس کی عقل پر پاگل پن حاوی ہو چکا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کی نہیں طلاق ہوگی۔ اسی طرح مولا علی کا بھی یہی فتویٰ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا کہ مولا علی فرماتے ہیں وَكُلُّ طَلَاقٍ جائز الا طلاق المعتوب، کہ پاگل کی طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو بچہ ہے، بچے کی طلاق بھی نہیں ہوتی، نابالغ بچہ، نابالغ بچہ اس کا نکاح کر دیا، اس کے ورثہ نے، اس کے اولیاء نے، والد صاحب نے نکاح کر دیا تو اب وہ طلاق دینا چاہے تو طلاق نہیں ہوگی، شادی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بہت بڑے امام مرغنانی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب ہدایہ شریف میں فرماتے ہیں کل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمجنون، فرماتے ہیں کہ ہر طلاق ہو جائے گی لیکن بچے کی اور پاگل کی طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ ابن ماجہ شریف میں اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین بندے مرفوع القلم ہیں، تین بندے ان کے حکام نافذ نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک، سونے والا جب تک جاگ نہ جائے، لہذا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سوئے بعد ہوتے ہیں بور بلانے کی عادت ہوتی، سوتے سوتے بولتے رہتے ہیں، تو سوتے میں طلاق دے دے گا وہ طلاق بھی معتبر نہیں ہے۔ فرمایا دوسرا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، تیسرا پاگل مجنون جب تک اس کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے، یہ مرفوع القلم ہے، ان کے اوپر احکام نہیں آتے۔ نشے کی حالت میں اگر طلاق دے گا کوئی تو طلاق ہوگی، جی ہاں یاد رکھو طلاق کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، مذاق میں بھی اگر کسی نے طلاق دی طلاق ہوگی۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آج کل پرینک کے نام پر کام چل رہا ہے، میں مذاق میں کہہ رہا تھا، ذرا ہنسی مذاق کرنے کے لیے بیوی سے کر رہا تھا، بیگم سے کر رہا تھا۔ آؤ سنو حدیث پاک جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، ابن ماجہ میں اور دارقطنی نے، ان چار محدثین نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن، تین کام ایسے ہیں جدہن جدن، ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، ان کا سچ بھی سچ ہے، ہزلہن جدن، اور ان میں مذاق کرنا بھی سنجیدگی ہے، سچ ہے، مذاق میں بھی کام کرو گے تو ہو جائے گا۔ نمبر ایک النکاح، نمبر دو الطلاق، نمبر تین رجع یعنی رجوع کر لینا۔ مذاق میں بھی طلاق دو گے تو طلاق ہوگی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اپریل فول کے نام پر، فلانے کام کے نام پر طلاق دے گا، میں تو مذاق کر رہا تھا، ہنسی کر رہا تھا، وہ نہیں بھی کر سکتے آپ، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ لہذا ہر طلاق ہوگی، اور یہ نشے کی حالت میں اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق ہوگی۔ کون کون فرما رہے ہیں؟ امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت مجاہد عام ہستی نہیں ہے، تابعی بزرگ ہے، جلیل القدر تابعی بزرگ ہے، بہت سارے صحابہ کرام کی شاگردگی اختیار کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے نشے کی حالت میں مست ہو کر طلاق دی اس کی طلاق واقع ہوگی۔ امام حسن امام محمد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق دے گا طلاق ہوگی، اور اس کی پیٹھ پر کوڑے بھی مارے جائیں، جو شراب پینے کی حد ہے وہ بھی نافذ ہوگی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ تابعی بزرگ ہیں، فرماتے نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ پہلی صدی ہجری کے مجدد، جن کی جو ہے وہ دور خلافت کو خلفۂ راشدین کی دور خلافت سے مماثلت بیان کی جاتی ہے،
آپ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ نشے کی حالت میں جو طلاق دے گا طلاق ہوگی۔ کس نے کہا تھا نشہ کرے اس کو؟ کیوں نشہ کیا اس نے؟ ایک تو گناہ کا کام کیا اور اوپر سے اپنا گھر بھی اجاڑ لیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی، آپ یہی فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نشے کی حالت میں طلاق دو گے تو طلاق ہو جائے گی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ نشے کی حالت میں ایک شخص نے طلاق دی تو حضرت عمر پاک نے اس طلاق کو جائز قرار دیا، اس طلاق کو نافذ کیا۔ تو لہٰذا یہ باتیں جو کرنے کے جناب ایسے تھا تو ویسے تھا، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اقرا کی حالت ہے تو زبردستی گن پوائنٹ پر رکھا، تو اس پہ بھی صحابہ کا جمہور کا یہی موقف ہے کہ اگر منہ سے نکلوا لیا لفظ تو طلاق ہو جائے گی۔ میرے محترم پیارے عاشقان رسول، ہمارے ایک بڑا سلسلہ ہوتا ہے، طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں وہ جی بڑا مجھے غصہ بڑا تھا۔ اچھا مجھے آج بتائیے گا، آپ سے سوال ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جناب چنگا گھر والی نے پروٹھے بنائے ہونا قیمے دے تے جناب سیوا کیتی ہوئے، تیل تو سر سر چسیا ہوئے، من پسند کی چیزیں دی ہوں اور خوش ہو کے کیا جا کرما لیا تینوں؟ ابھی ایسا ہوا ہے کبھی کہ محبت میں پیار میں طلاق ہوتی غصے میں؟ حضرت جی غصے میں طلاق میں ہوتی، غصے میں جب ناراض ہوتے، پیار محبت میں تو کبھی طلاق ہی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا غصہ اس میں طلاق ہوگی۔ علامہ بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حُكْمُ طَلَاقِ الْغَضَبِ فَإِنَّهُ يَقَعُ، غصے میں طلاق دی تو طلاق نافذ ہوگی۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ طلاق اکثر غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اب غصے میں جو طلاق دی جائے گی وہ واقع ہوگی، مگر جب کہ غصہ اس حد کو پہنچ گیا کہ وہ پاگل ہو گیا، عقل معوف ہوگی، عقل کام کرنا چھوڑ گئی، اس حد تک یہ غصہ بار وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ مطلب ایسا غصہ ہے اسے اپنا بھی نہیں پتا، کس حالات میں یہ بھی نہیں پتا، جسے ماں بہن کے سامنے پتہ ہی نہیں کون ہے کون رشتہ دار ہے، میرے تمیز ہی نہیں پتا رہے گی، بالکل پاگل ہو گیا، ایسا غصہ ہے، پھر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا ایسا غصہ نہیں ہوتا، اسے سب پتا ہوتا ہے سامنے کون ہے، کس سے بات کر رہا ہے، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کا اپنا نام کیا ہے، گرمی سردی ہے، سب پتا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال پہلے حدیث بیان کر چکا، نابالغ کے حوالے سے اس میں طلاق نہیں ہوتی اور سونے والے کی بھی طلاق نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں کچھ پہلے آپ کو میں بیان کر چکا ہوں۔ والد کے کہنے پر طلاق دے تو کیا ہے، دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ حدیث طیبہ کی طرف پہلے سب سے پہلے چلتے ہیں، دوبارہ پھر ایک حدیث سناتا ہوں، میں نے پہلے سنائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز نا وہ طلاق دینا ہے، سب سے ناپسند۔ اب والد صاحب کہہ رہے ہیں طلاق دو، تو اس پر کیا کریں؟ جامع ترمذی کے پہلے ایک حدیث سناتے ہیں، پھر اس کے بعد مسئلے کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت مطالبہ کرتی ہے بلا وجہ اپنے شوہر سے دے منو طلاق، میں نہیں رہنا تیرے نال، دے منو طلاق، حضور نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہو گئی۔ اب رہ گئی بات والد کے حوالے سے، تو والد کے حوالے سے علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک بیوی تھی، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ یہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضور نے بلایا، فرمایا کہ تمہارا باپ کیا کہتا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ میرا والد کہتا ہے کہ طلاق دے دو. فرمایا یا عبداللہ ابن عمر طلق امراتک، اگر تیرا باپ کہہ رہا ہے تو طلاق دے دے، تیرا والد کہہ رہا ہے تو طلاق دے دے. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. سیدی قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب آپ کی بارگاہ 22 سال علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں. آپ نے اپنی خلافت بھی آپ کو عطا فرمائی. مفتی وقار الدین وقار الفتاوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو والدین حق پر ہوں اور وہ رائٹ ہوں تو پھر اب والد کی بات ماننا ضروری ہے، طلاق دینا واجب ہو جائے گا. اور اگر زوجہ حق پر ہے تو اب طلاق دینا چاہے تو دے سکتا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ والد اور والدہ کو سمجھائے کہ رہن دیو جی، نہ دے. لیکن اگر دے گا تو طلاق ہو جائے گی، جائز ہے. تو یہ مسئلہ آپ ذہن نشین کر لیجیے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، 3 طلاقیں دے کر بعد میں روتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 3 طلاقوں کے ایک طلاق کہتے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ بڑی زبردست حدیث سنیے گا. یہ حدیث پاک بہت اہم حدیث ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ابن ماجہ شریف نے صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے کہ جس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی اس کا کیا حکم ہے. اس کے نیچے حدیث پاک لے کر آئے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے راوی نے کہا اماں جی آپ کی طلاق کیسی ہوئی تھی؟ تو وہ فرمانے لگی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں ادھر ہی دے دی اور پھر یمن چلے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 3 طلاقیں جائز قرار دی، حضور کے سامنے دی ہیں. اسی طرح پہلے بھی ایک حدیث سنا چکا ہوں، یہ حدیث پاک دوبارہ پھر سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے. یہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے 3 طلاقیں دے دی، اکٹھی دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تمہیں جلوہ فرماؤں ہوں اور تم اللہ کی آیتوں سے کھیل رہے ہو؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ گردن اڑا دوں. اگر 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی تو حضور اتنے جلال میں تو کھڑے ہو گئے. فرماتے کوئی بات نہیں، ایک ہی ہوئی ہے. اتنے جلال میں کھڑے ہوئے کہ غضبناک انداز میں. اسی طرح اور بھی حضرت علی پاک کے سامنے ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا کہ میں نے 100 طلاق دے دی اپنی بیوی کو، بتائیے کیا حکم ہے؟ آپ جلال میں آگے فرمایا 3 طلاقیں تو تیری بیوی کو ہو گئی، بقیہ 97 طلاقوں کے ذریعے تو نے مذاق کیا اللہ کی آیتوں سے. تجھے حق کس نے دیا تھا؟ 3 طلاقوں کا حق، اور 3 نافذ ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ موطا امام مالک میں ہے. آپ کے پاس شخص کا مسئلہ آ گیا، وہ آ کے کہنے لگا جی میں نے 100 طلاق دے دی اپنی بیوی کو. اس پر بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی جواب دیا جو مولا علی نے جواب دیا کہ 3 طلاقیں تو ہو گئی اور 97 طلاقوں کے ذریعے تو اللہ کی آیتوں سے مذاق کر رہا. تو لہٰذا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے، یہ ساری ہستیاں جو فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضرت علی پاک نے خود، یہ سبھی نے، بلکہ امام حسن مجتبی کا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح ہوا ایک عورت سے، اس کو آپ نے طلاق دے دی. یہ بہقی شریف میں ہے. وہ بڑی روتی تھی، بعد میں بڑی روتی تھی. تو حضرت حسن پاک امام حسین کے بڑے بھائی، ان کو خبر پہنچی، وہ جی بڑی روتی ہیں آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں. فرمایا میں نے اپنے والد سے اپنے نانا جان کا فرمانا نہ سنا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا، کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا جس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اب رجوع نہیں ہو سکتا، میں رجوع کر لیتا. یہاں پر ایک روایت ایک دو سنا کے تھوڑا سا اعتراض بھی بنتا ہے، ان کے میں ذرا جواب ہو جائے تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. ایک حدیث پاک حضرت رکانہ کی بیان کی جاتی ہے. حضرت رکانہ نے
بیان کیا جاتا ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے، صحابی رسول ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 3 طلاقیں دے کر، جب 3 طلاقیں دے کر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا تم رکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ تمہاری 1 ہوئی۔ اب یہ حدیث ہے جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 طلاقیں دی ہیں اور حضور نے فرمایا جاؤ رکھ لو تمہاری 1 ہوئی ہے۔ دیکھیں بھائی عجیب بات ہے، یہ وہ لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو بات بات پہ صحیح بخاری صحیح مسلم سیاستہ کا نام لیتے، لیکن یہاں ساری بخاری کی مسلم کی سیاستہ کے حدیثیں چھوڑ کے مسند امام احمد حنبل کی طرف چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پتا تھا صحیح جو سیاستہ ان میں حدیث کچھ اور ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، امام ابو داؤد نے حدیث کو نقل فرمایا 2 سندوں کے ساتھ یہی حدیث کو، اور پہلے روایت کرنے والے جو مسند احمد کے ہیں وہ ابن جریج، اور جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں ان کے پوتے ذکر کر رہے ہیں، ان کا بیٹا ان کا پوتا۔ ان سے پوچھا گیا جی بتائیے آپ کے دادا حضرت رقانہ نے کیسے طلاق دی تھی آپ کی دادی کو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے دادا جان نے جو طلاق دی تھی میری دادی کو، وہ طلاق یہ تھی طلاق البتہ۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑے غمگین ہوئے کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری طلاق البتہ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میری البتہ سے مراد ہے 1 طلاق، کیونکہ 3 کا لفظ نہیں ہے بیچ میں۔ حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میری طلاق البتہ سے 1 طلاق ہی مراد تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ پھر چلے جاؤ رجوع کر لو۔ اگر 3 طلاقیں 1 ہی ہوتی ہیں تو حضور نے قسم کیوں اٹھوائی؟ اور دوسری بات امام ابو داؤد نقل فرماتے گھر کا جو بندہ ہوتا ہے وہ گھر کے حالات کو بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ اب یہ پوتا روایت کر رہا ہے، بیٹا روایت کر رہا ہے کہ میرے والد میرے دادا نے ایسے کیا، اور باہر والا بندہ کہتا 3 دی، گھر والے کہہ رہے طلاق البتہ دی۔ البتہ کا مطلب ہے یقینی طلاق، قطعی طلاق۔ اب اس میں 3 کا لفظ کوئی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ لہٰذا امام ابو داؤد فرماتے اصح یہ روایت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ روایت جو ہے 3 طلاق والی 1 مانی گئی، یہ اتنا میں نے ابھی کتنا حدیثوں کا میں نے الحمدللہ آپ کو سنایا، اس سب کے خلاف جا رہی ہے۔ آخر میں ایک بات اور بھی اعتراض ہے جی، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا حضور کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور ابتدائی طور پر حضرت عمر کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں 1 طلاق مانی جاتی تھی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ حضرت عمر پاک نے فتویٰ دے دیا کہ اب 3 ہی ہوگی، اور اس پر صحابہ نے اجماع کر لیا۔ پہلا تو اس میں جواب خود ہی آ گیا، کیا آپ حضرت عمر سے بڑے مفتی ہیں؟ جب حضرت عمر اور سارے صحابہ نے اس زمانے میں اجماع کر لیا اب 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو کتنی ہوگی؟ 3 ہی ہوگی، تو آپ کون سے اٹھتے ہیں آج؟ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہے۔ اسی میں جواب ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے فتوے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مختلف حوالہ پیش کیے آپ کو۔ آپ فرماتے 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائے تو 3 ہوتی ہیں۔ اب جب ایک اصول ذہن میں رکھے حدیث کا، علم حدیث کا، راوی اپنی حدیث کے خود خلاف فتویٰ دے تو وہ حدیث ان کے نزدیک قابل معتبر نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود اپنی حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہے، لہذا حدیث میں اضطراب آیا اور یہ حدیث معلل بن گئی ہے، اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، اگر اس حدیث کو مان بھی لو یہ حدیث صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہے جو ابن حمام رحمت اللہ تعالیٰ نے، علامہ علی رحمت اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے محدثین نے ذکر کیا، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، وہ کیا معنی ہے؟ وہ معنی یہ ہے، امام نووی نے نقل کیا شرح مسلم کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے پہلے لوگ نا طلاق دے کے نا 2 مرتبہ مزید دہراتے تھے پکا کرنے کے لیے، تقید کے طور پر، جیسے طلاق ہے تو طلاق کہتے ہیں طلاق پکی ہو گئی۔ لیکن بعد میں لوگ اب نیت الگ الگ طلاق کی کرتے، جیسے اب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہو، جب بندہ طلاق بولتا نا 1 2 3
1 2 3 रखती, सबकी अलग अलग नियत होती है, नई तलाकों की नियत होती है। इसलिए हजरत उमर ने उस जमाने में भाप लिया था। आपने फरमाया था उस वक्त ऐसा था, अब कुरान नहीं उतर रहा, बुखारी में अल्फाज है हजरत उमर पाक के, फरमाया उस वक्त कुरान उतरता था, पता चलता था तुम्हारे मेरे दिल में क्या है। अब कुरान नहीं उतरता, फाइनल हो गया, अब जाहिर पर फतवा लगेगा, अब 3 लफ्ज बोलोगे तो 3 ही तलाकें होंगी। ये है इसका माना, और पूरी उम्मत का इजमा है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला ने शरह मुस्लिम में फरमाते, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला ने, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला ने, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला ने, सारी उम्मत का इस बात पे इजमा है कि 3 तलाकें एक वक्त में 2 भी 3 होती हैं, अलग अलग 2 तब भी 3 ही होती है। सारी उम्मत एक तरफ है और आप चंद लोग इस तरह का सिलसिला करने शुरू कर दिया, और फिर पता क्या होता है, चलो कर लो, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, देख पका के बन दो, 60 बंदे खुआ दो। और अल्लाह के बंदियो, क्या किसी के हलाल कहने से अल्लाह के हराम को हलाल कर लोगे तुम? नहीं हो सकता। इसलिए पहले सोच समझ के दिया करो, एक ही तलाक दिया करो अगर मजबूरी पड़े तो, वरना किनारा करो, गुस्सा उठ के बाहर चले जाओ। ये काम ना करो, घरों के घर उजड़ जाते हैं, खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं, और तुम्हारी एक तलाक देने से पता क्या होता है, खानदान हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।